اچھا حسن بھائی، میں نے آپ کا ایک کلپ نظروں سے گزرا تھا، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت بھائیوں کے پاس اذان کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح. جی، تو مجھے یہ حدیث ملی ہے، آپ مجھے ابھی بتا دیں گے یہ صحیح حدیث ہے کیا؟ یہ بتائیں. ہمارے پاس ہے سنن ابو داؤد، کتاب ہم، الصلاح، حدیث نمبر 500۔ اس میں کیا لکھا؟ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سیکھا ہے اذان کا طریقہ۔ نہیں، وہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث اس میں اذان کے کہ الفاظ وہ ہیں صحابی پورے؟ نے، جی جی میرے پاس یہ الفاظ بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجیے، تو آپ نے میرے سر پر اگلے حصے پر ہاتھ فرمایا اور اذان کا پورا طریقہ آگے لکھا ہوا ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 500. جی، کتاب الصلاح۔ اس میں دیکھیں، انہوں نے جو احادیث نقل کیا نا، یہ احادیث مختلف ہیں. احادیث اذان کے الفاظ کے متعلق ان جماعت کے پاس مختلف احادیث ہیں. جو ان کے پاس جو صحیح حدیث ہے وہ صحیحین کے احادیث ہیں. صحیحین بخاری میں تو اذان کے الفاظ ہی نہیں. مسلم میں جو ہے وہ یہ دیکھ ملاحظہ کریے، مسلم ہے، یہاں پر میں آپ کو مسلم میں جو الفاظ ہے اذان کے وہ میں دکھا دیتا ہوں. اس میں سے دو تکبیر غائب ہیں. یہ اذان کی جو تکبیر ہے نا مسلم کی، وہ اس طرح ہے کہ ابھی محظورہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح اذان سکھائی: اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت عجیب الفاظ ہیں. اللہ اکبر 2 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دوبارہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ کے بعد دوبارہ پلٹ کے کہنا آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے صحیح حدیث یہ ہے ان لوگوں کے پاس. اچھا، اور بھی سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے، اس کے الفاظ اور ہیں. سنن نسائی میں مثلا آپ کو ملتا ہے 3 دفعہ تکبیر کا. سنن نسائی میں آپ کو 3 تکبیروں والی اذان ہے. یہ مسلم کی میں نے آپ کو دکھا دیا. یہ سنن نسائی ہے، جزء ثانی. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث نمبر 4 میں، صفحہ نمبر 4. یہ کیف الاذان، صفحہ نمبر 4، حدیث نمبر 431. ملاحظہ کریں، یہاں پر ابو محذورہ کی جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے: اللہ اکبر 1 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، اللہ اکبر 3 4. یہاں پہ 4 ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ 4 ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں پہ 4 تکبیر ہے، لیکن یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے. اور پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ یہ 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بھی اذان ہے یہاں پر جو 3 تکبیروں والی ہے. 3 تکبیروں والی اذان کہاں گئی ہے؟ یہ
کہ اس نے اذان دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، 3 تکبیروں والی اذان. تو ان کے پاس اذان کے مختلف احادیث ہے جو ان کے صحیح کتابوں میں. جو حدیث آپ نے دکھائی ہے ٹھیک ہے وہ سنن ابو داؤد والی حدیث، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے. لیکن حسن لہری بھائی اذان کے الفاظ تو وہی ہیں نا، کیا پتا وہ نہیں دوبارہ دہرا رہا ہو. الفاظ نہیں ہے، الفاظ اور ہیں. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں. اللہ اکبر 4 دفعہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ ہے. سنن ابی داؤد والی حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں دیکھ لو اس میں. جی جی میں نے دیکھی ہے وہ، لیکن اس کے اندر تو میرا مدعا یہ ہے کہ الفاظ یا مطلب زیادہ دفعہ بول رہے ہیں لیکن ہے تو وہی نا. الفاظ نہیں ہے نا، اذان کے الفاظ 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد جی جی رسول اللہ. سنن ابی داؤد والی دو حدیث جو تین آپ کا میں دکھا رہے ہیں بات نہیں کر رہا، وہ اس تو میں 4 معلوم دفعہ ہے. ہے. وہ تو مجھے کہ معلوم کوئی ہے کہ اس میں مسلمان اس زیادہ طرح دفعہ اذان ہیں. نہیں پڑھتا نا، کوئی مسلمان اس طرح اذان نہیں پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ کہہ دے. جی جی لیکن جیسے اہل حدیث ہیں وہ ایک ایک دفعہ کہتے ہیں اقامت کے دوران بھی. اقامہ میں کہتا ہے، اذان میں جو 2 دفعہ کہتا ہے نا. جی تو یہ کوئی حدیث صحیح حدیث ہمیں دکھائے نا اذان والی، اذان کے الفاظ والی. جی لیکن مطلب الفاظ جو ہیں وہ تو سب کے نزدیک ایک ہی ہیں نا، بس نہیں تعداد میں بھائی، زیادہ کم ہے. اللہ اکبر کبھی 3 ہے کبھی 2 ہے کبھی 4 ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے بھی دکھائی. وہ تو راوی پہ ہے نا کہ وہ کتنی دفعہ نقل کر رہا ہے. صحیح ہے، وہ روایت تو وہی ہے نا جو کتابوں میں ہے، وہ تو ہم اضافہ تو نہیں کر سکتے نا. اور اذان کے الفاظ جی جو ہیں وہ جس میں 4 دفعہ اللہ اکبر ہے، پھر اس میں 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اذان تو کوئی لیکن نہیں اس کا کہتا. مطلب یہ اس کا رزلٹ یہی نکلا ہے نا کہ مطلب الفاظ تو متعین ہے لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے. تو کوئی مسلمان اس طرح الفاظ نہیں کرتا نا کہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے یا 3 دفعہ کہہ دے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ جی 4 دفعہ کہہ دے. ہاں، تو لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جو دو دو دفعہ ہے وہ صحیح ہے. اہل بیت علیہ السلام سے وہی مروی ہے نا، ہمارے ہاں وہی ہے. حی علی خیر العمل، پھر ان کا حدیث بھی ہے کہ بعض صحابہ حی علی خیر العمل کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، حی جی علی خیر العمل کہتے تھے. اور ہمارے ہاں حی علی خیر العمل بھی موجود ہے. تو ٹھیک حسن ہے. بھائی ایک اور میرا دوسرا ایک لاسٹ سوال تھا میرا کہ نماز ہاں کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو شیعہ بھائی ہمارے 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں اور اہل سنت بھائی سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں. تو اس دونوں طریقے کیسے ہیں جب انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں. اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے جی. یہ نماز کے بعد جب بھی تکبیر کہتا ہے نا ہاتھ اٹھانا چاہیے 3 دفعہ. وہ نماز کے بعد، یہ نماز کے اختتام ہے، نماز کا جز نہیں ہے، یہ سنت ہے نماز کے جی بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا. اور منہ تو پھیرنا، یہ منہ پھیرنا اس طرح کرنا یہ امام جماعت کے لیے. اگر اس کے ساتھ لوگ نماز میں ہیں، اگر اس کے دائیں بائیں پیچھے لوگ موجود ہیں تو وہ منہ پھیر کر السلام علیکم السلام ان کے سلام دے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اگر انفرادی کوئی نماز پڑھ نہیں رہے ہے، ہوں پھر. تو منہ پہ یہ سنت نہیں ہے کہ منہ پھیر دیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے وہ نہیں کرے گا اس طرح. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اوکے، اللہ تھینک یو سر، حافظ. اللہ آپ کو جزائے خیر.